معزز سامعین گرامی قدر، ابھی مارچ میں 1 مہینہ پڑا ہے، لیکن مارچ کی آمد سے قبل ایک تو بے حیائی کا تہوار 14 فروری جو ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھیں گے۔ لیکن مارچ پاکستان کے اندر عورت مارچ کے حوالے سے مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ 8 مارچ کو گزشتہ برس جس قسم کی ہرزہ سرائی کی گئی، ہم نے قبل از وقت، بعد میں یہ ہوتا ہے جی آپ نے صحیح موقع کے اوپر وقت کے اوپر ہمیں آگاہ نہیں تھا کیا، 1 مہینہ بھی پڑا ہے، میں نے اپنے نام کے ساتھ آئی جی پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف جسٹس ہائی کورٹ، سب کو وہ لیٹر لکھا کہ گزشتہ برس عورت مارچ کے اندر جو گندے غلیظ قسم کے نعرے لگائے گئے، اور ان میں ایک زومانی نعرہ بھی شامل تھا کہ میں 9 برس کی تھی، وہ 50 برس کا تھا، اور آج بھی مسجد میں معاذ اللہ اس کا نام گونج رہا ہے۔ ہم نے عدالتوں میں بھی یہ درخواست دائر کی تھی، وہ کون سا واقعہ ہے، وہ کون سا بندہ ہے جس کے ساتھ، یا کون سی بچی ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ورنہ اس زومانی فکرے کے اوپر عورت مارچ والوں کے خلاف پرچے کروائے جائیں۔ اس وقت کی ساری انتظامیہ نے، آئی جی پنجاب صاحب انعام غنی صاحب تھے، ساجد کیانی صاحب ڈی آئی جی آپریشن تھے، قاسم خان صاحب چیف جسٹس تھے، تمام کی تمام انتظامیہ اس بات سے آگاہ ہے، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد، آئندہ کے بعد اس طرح کا کوئی گندا غلیظ نعرہ عورت مارچ میں نہیں ہوگا، اور یہ آپ کو مس انٹرپریٹیشن ہے، یہ زومانی فکرہ نہیں ہے، یا کسی بچی کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے، انتظامیہ کے ساتھ یہ بات طے تھی کہ آئندہ آنے والے عورت مارچ میں اس قسم کا کوئی گندا اور غلیظ نعرہ نہیں لگایا جائے گا۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، لیٹر لکھ دیے، ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اسی نعرے سے نہیں بلکہ اس سے زیادہ رقیق اور گندے نعروں کی تیاری عورت مارچ والے کر رہے ہیں۔ ہم انتظامیہ کو، خاص طور کے لاہور کے اندر ہم رہتے ہیں، لاہور کی انتظامیہ کو، آئی جی پنجاب کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اگر پہلی بات ہمارا مطالبہ اس عورت مارچ کو روکا جائے، اور اگر آپ نے عورت مارچ کو نکلنے کی اجازت دی، تو ہم بھی اہل اسلام، مذہب پسند، صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نہیں بلکہ تمام اہل سنت، جہاں جہاں پر وہ جلوس نکالیں گے ان کے مقابلے میں ہم بھی احتجاجی ریلیاں نکالیں گے، اور ان کو اس قسم کے گندے اور غلیظ نعرے نکالنے اور لگانے نہیں دیں گے۔ آپ سب احباب نے اس حوالے سے بھی ہمارا ساتھ دینا ہے، اور انتظامیہ سے ہم کہتے ہیں اس عورت مارچ کو روک لیا جائے، ان گندے غلیظ نعروں اور بینرز کے اوپر پہلے سے پابندی لگائی جائے، ورنہ ہم بھی احتجاج کا حق رکھتے ہیں، اور ہمیں بھی اجازت، اگر ان کو مارچ نکالنے کی اجازت ہے تو ہمیں بھی جلوس نکالنے کی اجازت ہے۔ پھر جہاں جہاں لاہور کے جس جس چوک کے اندر وہ جلوس نکالیں گے، ہم بھی اس چوک کے اندر اپنا جلوس رکھیں گے، اور تمام کی تمام ذمہ داری پھر لاہور کی انتظامیہ کی ہوگی۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنی ہے، گزشتہ آپ کو پتہ چند مہینے پہلے آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھا تھا کہ ابتسام بھائی کے اوپر اور میرے اوپر ایک خاص سوچ اور فکر کے، روافض سوچ اور فکر کے لوگوں نے ایک غلیظ اور گندا پراپوگنڈا کیا، اہل سنت کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ صحابہ کی توہین کرتے، اہل بیت کی توہین کرتے، وہ اہل سنت کہ جن کا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا، ہم تو نبی کی حدیث کے اوپر یہ مانتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہہ دے، یا کوئی کسی مسلمان کو بے ایمان کہہ دے، اور وہ بندہ کافر نہ ہو، اگر کافر ہو تو کفر کا الزام اس تک جائے گا، اور اگر وہ کافر اور بے ایمان نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کہنے والے کے اوپر پلٹ آئے گا۔ سب نے حدیث سنی ہوئی، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر جھوٹا الزام لگا کے کسی کو بے ایمان یا کافر کہا جائے، اور وہ کافر اور بے ایمان نہ ہو تو کہنے والا کافر اور بے ایمان ہو جاتا ہے۔ وہ صحابہ کہ جن کی ایمان کی گواہیوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، اور جن کو رضی اللہ کا خطاب مولوی نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ایک نعمت جنت کی یہ بھی ہوگی، اور جس کو اللہ نے کہا رضوان من اللہ اکبر، جاؤ جنتیوں میں تم سے راضی ہو گیا۔ جس طرح کبھی ناراض ہو کے تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکالا تھا، تمہیں کبھی جنت سے نہیں نکالوں گا، میں تم پہ راضی ہو گیا۔ جنتیوں کو جو نعمت جنت میں جانے کے بعد سب سے آخر میں ملے گی، وہ صحابہ کو چلتے پھرتے اس زمین پہ مل چکی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا میں تم سے راضی ہو گیا اور تم سب جنتی ہو۔ یعنی اہل سنت کا تو یہ عقیدہ کہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ انہوں نے بیچارے مفتی طارق مسعود کے اوپر الزام لگا دیا
کہ اس نے جناب علی سیدنا علی کی توہین کی ہے، معاذ اللہ۔ سیدنا علی خلیفہ راشد، دماد رسول، جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ مومن ان سے محبت رکھتا ہے اور منافق ان سے بغض رکھتا ہے، اور یہ تو سیدنا علی ہیں۔ میں آپ کے سامنے تو یہ رکھ رہا ہوں، کسی ایک صحابی کو بے ایمان سمجھنے والا، کسی ایک صحابی جس نے اپنے، سیدنا علی نے تو اپنی پوری زندگی نبی کے ہمراہ گزار دی، ایک صحابی جس نے چند لمحے، چند سیکنڈ رسول اللہ کے ساتھ گزارے ہیں، چند سیکنڈ، اگر اس کا بھی بغض دل میں ہے اور اگر اس کو بھی کوئی بے ایمان سمجھتا ہے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا بے ایمان ہے، کیونکہ اللہ اس کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، ان کے ایمان کی گواہی ہیں۔ یعنی اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے، اور تم ان کے اوپر یہ الزام لگاؤ کہ انہوں نے حضرت علی کی توہین کی ہے، کوئی عقل کا دامن ہاتھ میں لو۔ اس بیچارے کی ویڈیو کو ٹویسٹ کر کے ایک جیلی قسم کی، وہ عام معاشرے کے دمادوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، اس کو کہا معاذ اللہ، یہ الزام لگانے والے بھی توہین کے مرتکب ہیں کہ یہ جی سیدنا علی کے بارے میں کہہ رہا ہے، معاذ اللہ۔ یہ جھوٹ سے بھرا ہوا، آپ کو پتا اذان الہی کے، آپ سب جانتے ہیں، یہ جی علامہ صاحب کا بانجا ہے، اذان الہی نام میں الہی تھا، بانجا بنا دی، اتنے یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اسی طرح اچھا وہی اکاؤنٹس، وہی ٹویٹر ہینڈلز، وہی سارے کے سارے اکاؤنٹس جو اس وقت ہمارے خلاف پراپوگنڈا کر رہے تھے، آج مفتی طارق مسعود کے خلاف بھی پراپوگنڈا کر رہے ہیں، اور وہ جو مفتی طارق مسعود سے نہیں، پورے اہل سنت کے علماء سے مفرور ہے، مرزا مفرور بیگ، مرزا جیلمی، مرزا ثانی، وہ اپنی وہ جو سبکی اور ہزیمت جو جہلم میں طارق مسعود صاحب نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس حفگی اور شرمندگی کو بٹانے کے لیے اس کے سارے شاگرد بھی، اس کے سارے جانشین بھی مفتی طارق مسعود کے خلاف کمپین کریں۔ اس کمپین کو روکنا چاہیے، اس طرح کے جھوٹے الزامات کو روکنا چاہیے۔ اور تیسری اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، خان صاحب، میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے، میرے گھر کے چراغاں نے مجھے، خان صاحب آپ کو بے شمار مرتبہ آپ سے مذہبی طبقہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کر چکا ہے، پاکستان کا مذہبی طبقہ آپ کے ساتھ، پورے پاکستان میں ایک بھی مذہبی جماعت نہیں ہے، ایک بھی معتمد پاکستان کا عالم آپ کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجہ آپ کا لاؤبالی پن اور آپ کی غیر محتاط گفتگو اور آپ کا طرز تخاطب اور آپ کا طرز تکلم۔ آپ نے کل کیا بیان دی ہے، افسوس ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں آپ پہ گستاخی کا الزام نہیں لگاتا، لیکن آپ نے اپنی لا علمی اور جہالت کی بنیاد کے اوپر پہلے بھی اس طرح کے جملے کئی مرتبہ بولے ہیں، اور کل آپ نے یہ جملہ بول دیا کہ مدینہ کی ریاست میں پہلے 5 سال خوشحالی نہیں تھی۔ آپ اپنی ریاست کو بچانے کے لیے کس کس قسم کے عذر تراش رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ مارکہ حق و باطل جس کو فتح مبین، اور جو اسلام کا بنیادی مارکہ 2 ہجری میں پیش آ چکا ہے، اور مدینہ کی ریاست 2 ہجری سے پہلے اسٹیبلش ہو چکی ہے اور خوشحال ہو چکی ہے، آپ کہہ رہے ہیں پہلے 5 سال مدینہ کی ریاست بھی خوشحال نہیں تھی۔ اپنی ریاست کے لیے کیسے کیسے عذر تراش کے اور کیسے کیسے آپ جملے بولتے ہیں، کبھی عاطف میاں قادیانی کے حوالے سے، کبھی آسمہ حداد کے حوالے سے، کبھی آسیہ ملونہ کی رہائی سے، پھر آپ مذہبی لوگوں سے گلہ کرتے ہیں کہ یہ میرے صحیح مخالف ہیں۔ آپ علماء کو کن کن ناموں سے مخاطب کرتے ہیں، پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان کو کم از کم، چلیں ہمارا اتنا سا مطالبہ مان لیں کہ جب آپ اسلامی تاریخ، اسلامی ہسٹری، سیرت، صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرنے لگیں اس سے پہلے کسی مستند عالم سے رجوع کر لیا کریں کہ میں جو بات کہنے لگا ہوں کیا یہ سچ بھی ہے، کیا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہے؟ جب سے آئے ہیں کرپشن 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 کے ہم آپ کے بھاشن سن رہے ہیں، اور پاکستان کرپشن میں 23 درجے ترقی کر گیا ہے، کرپشن بھی اوپر جا رہی ہے، اور آپ اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے ریاست مدینہ کے اوپر الزامات لگانا شروع کر رہے ہیں۔ آپ کو کم علمی کا اور جہالت کا عذر ہے، اسی لیے آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کوئی دیدہ دنستہ یہ بات کی ہے، لیکن آپ کی سلپ آف ٹنگ کہہ لیں، یا آپ نے یہ کس اصول کے تحت یہ بات کہہ دی کہ ریاست مدینہ بھی پہلے 5 سال خوشحال نہیں تھی، بڑی مشکلات تھی۔ آپ کو اسلامی معیشت کی الف با کا پتہ نہیں ہے۔ اسلامی معیشت اور اسلامی ریاست کے اندر معیشت کا جو باب ہے انشاءاللہ پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے سیرت النبی کے اندر، بازار، تجارت، حلال کمائی، ملاوٹ کے اعتبار سے، لیکن اسلامی معیشت ہے کیا؟ اگر آپ اسلامی معیشت کو اپنا لیتے تو میں آپ کو ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، ہاں صاحب، پاکستان کی تاریخ میں نہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں اسلامی ریاستوں کے اوپر ہر قسم کا الزام لگا، اسلامی بادشاہوں کے اوپر ہر قسم کا الزام لگا،
لیکن پوری دنیا کے مورخ متفق ہیں کہ اسلامی بادشاہتیں، اسلامی ریاستیں کبھی فقیر اور غریب نہیں رہیں، ہمیشہ امیر رہی ہیں۔ لیکن ہم اسلامی معیشت کے ثمرات کو جانتے نہیں، اسلامی معیشت کو پڑھتے نہیں، اور الزامات ریاست مدینہ پہ لگا لیتے ہیں جی پہلے 5 سال اس نے بھی نہیں ترقی کی، تو گویا معاذ اللہ اپنا موازنہ اس ریاست کے ساتھ کر کے آپ مزید ٹائم طلب کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ دین اسلام کی، سیرت کی اور اس طرح کی ہستیوں کے بارے میں کومنٹ دینے سے پہلے احتیاط کیا کیجئے اور مستند علماء سے رابطہ کیجئے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔